الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میرے ساتھ جلوہ گر ہیں حضرت قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ عدنان قادری صاحب مدد اللہ العالی، جو سجادہ نشیں ہیں لنڈی کوتل شریف کے، جو کہ صرف ایک خانقاہ ہی نہیں بلکہ خیبر پختونخوا میں ایک ایسی اہل سنت کی درسگاہ اور ایک ایسا اہل سنت کا مرکز ہے کہ اگر آج ویسے تو اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے اور حضور کے ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھا رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کسی کو خدمت کا اعزاز بخشتا ہے۔ اگر آج خیبر پختونخوا میں یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل سنت و جماعت سینہ چوڑا کر کے منا رہے ہیں تو یہ سہرا اس خانوادے پہ جاتا ہے، اس خانوادے کے سر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کافی دیر سے محفل جاری ہے، میں نے وقت کے اعتبار سے اختصار سے گفتگو کرنی ہے، اپنی بات کو ختم بھی کرنا ہے۔ جتنی دیر بات کروں گا آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ مجھ سے پہلے آپ کا نام غلام مصطفیٰ قادری ہے، انہوں نے بہت خوبصورت نعت شریف پڑھی، بدر صاحب نے بھی اس کو آگے چلایا، حضور سے کرم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ الحمدللہ اہل سنت پر اللہ کا کرم ہے، یہ اہل سنت پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اگر ہمیں کبھی بھی کوئی چیز کی حاجت ہو نا، کبھی بھی کچھ چاہیے ہو، کچھ بھی حاجت ہو، چاہے وہ دینی طور پہ ہو یا دنیاوی طور پہ ہو، ہم در در کی دریوزہ گری نہیں کرتے، ہر دروازے پہ دامن نہیں پھیلاتے، ہر دروازے پہ دستک نہیں دیتے، مدینہ منورہ کی طرف منہ کرتے ہیں، حضور سے کرم کی خیرات مانگتے ہیں، اور حضور کا وسیلہ اللہ ہماری جھولی کو بھر دیتا ہے، اللہ ہماری جھولی کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں جو مانگنا ہوتا ہے ہم حضور کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ کس کس کا یہ مزاج ہے، کس کس کا یہ انداز ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چاہیے ہو تو حضور کے وسیلے سے مانگتے ہیں؟ کس کس کا یہ ایمان ہے؟ ایک بار پہلے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ملتا ہے، کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، وقت کافی گزر چکا ہے، میں نے اختصار سے گفتگو کرنی ہے، میں زیادہ تمہید پہ نہیں جاؤں گا، فوراً اپنے موضوع پہ آؤں گا اور تھوڑی دیر اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہمارا کوئی بھی عقیدہ بازار سے نہیں آیا، ہمارا کوئی بھی عقیدہ لاہور کے آگے پیچھے کے کسی بازار سے نہیں آیا، الحمدللہ ہمارا ایک ایک عقیدہ یا رب کے قرآن سے آیا ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان سے آیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایک ایک عقیدے پہ ہمارے پاس قرآن و حدیث سے ثبوت موجود ہیں، ایک ایک ہمارا عقیدہ الحمدللہ یا قرآن سے آیا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے۔ ہمارا یہ جو عقیدہ ہے نا کہ جس کو جو ملتا ہے حضور کا صدقہ ملتا ہے، اور جب اللہ سے مانگنا ہے حضور علیہ
والسلام کا وسیلہ پیش کر کے مانگنا ہے. یہ ہم خود نہیں کیا, یہ ہم نے عشق کے نام پہ کوئی نیا بازار نہیں گرم کیا, بلکہ یہ رستہ ہمیں اللہ کریم نے خود دکھایا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا, وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستاں دکھایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ اقدس, اگر کوئی بھی بات اللہ سے منوانی ہو تو وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانا, یہ ہمیں اللہ کریم نے سکھایا ہے, یہ ہمیں اللہ کریم نے سکھایا ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, اور سنیو یہ عقیدہ یاد رکھا کرو, جہاں ہمیں اپنے عشق کے اظہار کے لیے اشعار یاد ہونے چاہیے, جہاں ہمیں اپنے عشق کے اظہار کے لیے نعرے لگانے آنے چاہیے, وہاں الحمدللہ ہمارا عقیدہ پکا اور مضبوط عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے آیا ہے. ہمارے عقیدے پر, ہمارے ہر عقیدے پہ ہمیں ثبوت بھی آنا چاہیے. ہم اتنے ڈیفینسو یا اتنے کمزور کیوں ہوں کہ کوئی آ کے ہمارے سے پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو, جب ہمارے پاس وہ عقیدہ موجود ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. ہمیں جانا چاہیے, اور جو حضور کا میلاد نہیں مناتا اس سے سوال کرنا چاہیے. نادان کلمہ بھی ان کا پڑا ہے اور میلاد بھی ان کا نہیں مناتے, کوئی ہمارے سے کیوں پوچھے کہ اذان سے پہلے درود کیوں پڑھتے ہو. ہمارے پاس ہمارے عقیدے پہ ایسے دلائل یاد ہونے چاہیے کہ جس مسجد سے درود کی صدا نہیں آ رہی, ان سے جا کے ہم پوچھیں, بھئی تمہیں درود و سلام سے کیا الجھن ہوتی ہے, تمہیں درود و سلام سے کیا الجھن ہوتی ہے. ہمیں اپنا عقیدہ یاد ہونا چاہیے, اپنا عقیدہ سنا بھی کرو اور دل میں بسایا بھی کرو, اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں عین وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اللہ اکبر. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور خانقاہوں کا, بالخصوص خانقاہی نظام کا اور علماء حق کا سب سے پہلا یہی پیغام ہے کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو, تقوی اختیار کرو. تقوی کی تعریف کیا ہے؟ اگر ایک لفظ میں تقوی کی تعریف کر کے آگے جاؤں, کیونکہ یہ ہمارا خانقاہی نظام کا سب سے پہلا پیغام ہے کہ انسان صاحب تقوی ہو جائے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں اللہ کریم نے انسان کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہے نا, وہاں سے کبھی اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے, اور جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا ہے وہاں کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو حاضر نہ پائے. اس کو تقوی کہتے ہیں. سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے, اللہ کا خوف اپنے دل میں لائے. اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے, صرف زبانی کلامی نہیں. اگر اس وقت ایک مجمع میں کوئی ہم سے سوال کرے کہ بھئی تم اللہ سے ڈرتے ہو, تمہیں اللہ کا خوف ہے, تو یقیناً کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ نہیں میں اللہ سے نہیں ڈرتا. ہر ایک کہے گا کہ الحمدللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لیکن اگر ہم اپنے حالات پہ نظر ڈالیں نا تو ہمیں شرمندگی ہوگی, ہمیں اپنے معاملات کچھ برعکس نظر آئیں گے. ہم گناہ کرنے سے پہلے آگے بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی دیکھتے ہیں, دائیں بھی دیکھتے ہیں اور بائیں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان دیکھ تو نہیں رہا. اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں انسانوں سے ڈر لگتا ہے, ہمیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے, ہمیں لوگوں میں اپنی امپریشن خراب ہونے کا ڈر لگتا ہے. اگر کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا تو فوراً بڑھ کے گناہ کر لیتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے خوف نہیں آتا, انسانوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے خوف آتا ہے. تو ایک بار ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں یا خالق سے ڈرتے ہیں. لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو, اللہ کا ڈر دل میں بسا لو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت کے ہر خوف سے نجات عطا فرما دے گا. سب سے پہلا درس اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, اعمال صالح کرو اور گناہوں سے بچو, تقوی اختیار کرو. اور پھر کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ, پھر اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اللہ کریم نے فرمایا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں بھئی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ہی وسیلہ بنا لو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, اب کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو ہی وسیلہ بنا لیں, اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو ہی وسیلہ بنا لیں, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مثال کے طور پہ وہاں کوئی مثال دی نہیں جا سکتی بلا تفصیل. اگر کوئی کہے کہ میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہے, اور کوئی کہے کہ بھئی وزیر اعظم کو کہو تمہیں وزیر اعظم سے ملا دے, تو وہ بولے گا عجیب بیوقوف آدمی ہو, جب میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہے اور مجھے کوئی وسیلہ چاہیے تو مجھے کوئی بیچ کا ایسا بندہ چاہیے جو مجھے اس تک پہنچا دے. اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو پتہ چلا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کیا جائے. حضرت زید حسن کوثری رحمہ اللہ آپ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ جو فرمایا نا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, وہ فرماتے ہیں اس میں وسیلہ عموم کے لیے آیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی طرف وسیلہ
وسیلہ بنانے کے لیے توسل بالاعمال بھی جائز ہے اور توسل بالاشخاص بھی جائز ہے. یعنی نیک اعمال کا توسل بنانا، نمازوں کا توسل بنانا، روزوں کا توسل بنانا، تہجد کا توسل بنانا، صدقات کا توسل بنانا، اعمال کر کے اللہ کی طرف اعمال کو وسیلہ بنانا، یہ بھی جائز ہے. اور اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ اپنانا، توسل بالاشخاص، یہ بھی جائز ہوگا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف کسی بندے کا توسل بنانا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کریم تک پہنچنے کا کوئی اور وسیلہ نہیں ہے. رسول اللہ کا وسیلہ سب سے مجرب وسیلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے وسیلے ہیں ان میں سب سے مضبوط وسیلہ ہے. اور امام علوسی تفسیر روح المعانی میں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس آیت کی تفسیر میں امام علوسی تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ توسل بالاعمال بھی جائز ہے اور توسل بالاشخاص بھی جائز ہے. اور امام علوسی کہتے ہیں کہ تمام دلائل کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں رسول اللہ کا وسیلہ مانگنا یہ شرعاً جائز ہے، یہ شرعاً جائز ہے. امام علوسی کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا، یہ الفاظ امام علوسی نے نقل کیے کہ دعا کے وقت یہ الفاظ کہنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج کا کوئی ملا نہیں کہہ رہا، یہ صاحب تفسیر علوسی امام علوسی کہہ رہے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ الفاظ کہنا کہ یا اللہ اپنے حبیب علیہ تیرے بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پہ کرم فرما دے، یہ جائز ہے. اور صرف جائز نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ وسیلہ بنایا جائے. یہ یاد رکھیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں وسیلہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دفاع کرتے ہوئے نا اپنے عقیدے کا کہ وسیلہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حضور کا وسیلہ اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ بات نہیں ہے کہ وسیلہ جائز ہے بلکہ بات یہ ہے کہ وسیلہ لازم ہے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو حضور کا وسیلہ صرف جائز نہیں، حضور کا وسیلہ ضروری ہے. اگر حضور کا وسیلہ بناؤ گے تو اللہ تک پہنچ سکتے ہو، ورنہ اللہ تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تم اللہ تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم جب دعا مانگیں گے نا حضور کا وسیلہ نہیں مانگیں گے، ہم براہ راست اللہ سے باتیں کریں گے. ہم نے براہ راست لائن جوڑی ہے، ہمارا براہ راست تعلق ہے، ہم اللہ سے براہ راست باتیں کریں گے، ہمیں رسول اللہ کے وسیلے کی ضرورت نہیں. ایسی بولنے والے آپ کو نادان نظر آتے ہیں نا، کچھ علم کی کمزوری ہے، کچھ ایمان کی کمزوری ہے، لیکن ایسی بات کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں بھائی ہمیں رسول اللہ کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے لائن جوڑیں گے. میں نے کہا اچھا تم اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرنا چاہ رہے ہو، کوئی رستہ ملو تو ضرور کر لینا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہر بار کہتے ہو کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں گے، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرو، کبھی تم سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے کیا؟ نہیں. کہتے ہیں اللہ نے تو ہم سے کبھی ڈائریکٹ بات نہیں کی. تو میں نے کہا تو تم ہر گھڑی کہہ رہے ہوتے ہو اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے. اگر اللہ نے تم سے بات کی نہیں تو تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہا اللہ ہم سے بات تھوڑی کرے گا. میں نے کہا پھر اللہ کی بات تم تک کس نے پہنچائی؟ کہا رسول ہے نا، اللہ رسول سے بات کرتا ہے اور رسول ہم سے بات کرتا ہے، اللہ رسول سے کلام کرتا ہے اور رسول ہم سے کلام کرتا ہے. میں نے کہا اللہ تم سے براہ راست بات نہیں کرتا. کہا نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. یا اللہ اگر تو کلام کر لے، کہا ہماری شان یہ ہے ہم جس سے کلام کریں وہ نبی بن جاتا ہے اور پھر ہم نبی کے ذریعے سے لوگوں سے کلام کرتے ہیں. میں نے کہا چلو کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ نے آپ کے دادا جان سے بات کی ہو؟ کہا نہیں، دادا کو بھی نہیں ہے اعزاز ملا. میں نے کہا کبھی پردادے سے بات کر لی ہو؟ کہا رسول کے علاوہ اللہ نے کسی سے بات نہیں کی، اللہ نے رسول سے بات کی اور رسول نے اس بات کو ہمیں پہنچایا. تو میں نے کہا بے وقوف، ایمان کیا کرتے، تجھے یہ نظر نہیں آتا کہ جب وہ اللہ ہو کے رسول کے ذریعے کے بغیر تجھ سے بات نہیں کرتا تو تو بندہ ہو کے رسول کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، دربار عالیہ عیدگاہ شریف. لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے. اچھا بعض لوگ ایسے ہیں، یہاں بڑے غور سے اختلاف بھی سنیے گا اور جواب بھی سنیے گا، میں ان کا اختلاف بھی رکھوں گا اور جواب بھی رکھوں گا. الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ شعروں کی شعر و شاعری کی عمارت پہ نہیں کھڑا. یہ اشعار ہم اپنے ذوق کی تسکین کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں پڑھتے، یہ صحابہ حضور کو سامنے بٹھا کے پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ یاد
याद रखना, अहले सुन्नत का अकीदा शेरों की इमारत पे नहीं खड़ा, अहले सुन्नत का अकीदा कुरान और हदीस पे मबनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इख्तिलाफ भी उनका रखता हूँ और जवाब भी रखता हूँ। कभी हम जो है ना ये अकीदा रखते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह और बंदे के बीच कोई वसीला नहीं होगा, जिसे अल्लाह चाहेगा बख्श देगा और जिसे नहीं चाहेगा नहीं बख्शेगा। मैंने कहा इस बात में तो कोई शक नहीं कि जिसे वो चाहेगा बख्शेगा और जिसे नहीं चाहेगा उसके पास अमाल की गठरी भी क्यों ना हुई उसको नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि वसीला नहीं होगा, आप इस पे ये आपका अकीदा है? कहा बिल्कुल हमारा अकीदा है। आप सुन रहे हैं ना, मुझे आपकी ना दाद चाहिए ना इमदाद चाहिए, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए ताकि ये अकीदा आपके दिल में बस जाए। कहा कि रसूलुल्लाह कहा कि हम ये नहीं मानते कि क़यामत के दिन कोई भी वसीला होगा, क़यामत के दिन अल्लाह और बंदे के बीच कोई वसीला नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, ये जो मीज़ान होगा इसमें एक तरफ आपको, एक तरफ आपके अब्बा जान को बिठाया जाएगा और आपके अब्बा जान का और आपका वजन तोला जाएगा। कहा नहीं नहीं, मीज़ान पे एक तरफ नेकियां रखी जाएंगी और एक तरफ गुनाह रखे जाएंगे। नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत में जाएंगे, गुनाह ज्यादा हुए तो जहन्नुम में जाएंगे। मैंने कहा फिर कहिएगा किस चीज पे फैसला होगा? कहा कि अगर नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत में जाएंगे, गुनाह ज्यादा हुए तो जहन्नुम में जाएंगे। मैंने कहा फिर बताना जन्नत में कैसे जाएंगे? कहा अगर नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा नेकियां वसीला बनी या नहीं बनी? समझ आई या नहीं? मैंने कहा यहाँ अमाल वसीला बन रहे हैं या नहीं बन रहे? कहा ठीक है, हाँ हाँ ये बात तो समझ आ गई, अमाल तो वसीला बन गए। हाँ हाँ, इस पे एक हदीस में याद आ गई, वो गार में चले गए थे, अमाल का वसीला दिया, पत्थर हट गया। हाँ हाँ ठीक है, अमाल का जो है वसीला हम मान लेते हैं। मैंने कहा अब क्या झगड़ा है? कहा तुम तो रसूल का वसीला मांगते हो, तुम तो दाता अली हजवेरी का वसीला मानते हो, तुम तो गौस आजम का वसीला मानते हो, तुम तो बहाउद्दीन नक्शबंद का वसीला मानते हो, तुम तो मुजद्दिद अल-क़सानी का वसीला मानते हो। कहा हम ये वसीले नहीं मानते, हम कहते हैं ये अशखास के काम नहीं बननी। मैंने कहा बाकी औलिया तो हुजूर के दर के नौकर है ना, तुमने कहा कि रसूलुल्लाह का वसीला नहीं मानते। कहा नहीं मानते। कहा हम इतना तो मान गए कि नेकियां वसीला बनेगी, ज़ाहिर मीज़ान में नेकियों ने तोले जाना है। कहा लेकिन हम रसूलुल्लाह का वसीला नहीं मानते। मैंने कहा चलो इस पे बात कर लेते हैं। मैंने कहा ये बताओ कि ये जो मीज़ान पे नेकियां तोली जाएंगी, इसमें अगर कोई नाखून भी इस तरतीब से काटता हुआ जिस तरतीब से रसूलुल्लाह ने काटे, क्या ये अमल मीज़ान पे रखा जाएगा? कहा बिल्कुल रखा जाएगा, रसूलुल्लाह की अदा है, सुन्नत है, वसीला नजात बनेगा। मैंने कहा अगर कोई जूते भी झाड़ के पहन ले, इस यकीन इस सोच से कि रसूलुल्लाह ने जूते झाड़ के पहने, क्या यह अमल वसीला नजात बनेगा? कहा बिल्कुल हुजूर की अदा है, सुन्नत है, वसीला नजात बनेगा। मैंने कहा अगर कोई किसी को मुस्कुरा के देख ले सिर्फ इस नियत से कि रसूलुल्लाह ने ऐसे किया, क्या यह अमल वसीला नजात बनेगा? कहा बिल्कुल रसूल की अदा है, सुन्नत है, वसीला नजात बनेगा। मैंने कहा अगर कोई खाना उस अंदाज से खाए जिससे रसूल ने खाया, क्या ये अमल वसीला नजात बनेगा? कहा बिल्कुल हुजूर की अदा है, सुन्नत है, मीज़ान पे रखा जाएगा, वसीला नजात बनेगा। मैंने कहा अरे जाहिल इंसान, जिसकी अदाएं वसीला बन रही है उसकी जात का आलम क्या होगा? जिसकी अदाएं वसीला बन रही हैं, जिसकी अदाएं बख्शिश का वसीला बन रही हैं, उसकी जात अक़दस का आलम क्या होगा? अल्लाह के कामिल वली माजी करीब में ही गुजरे हैं, आज भी जन्नतुल बकी में रौनक अफरोज है। उनके फैजान से एक आलम जो है वो मुस्तफीज हुआ। कुतुब मदीना हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह, हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक मर्तबा एक शख्स आया, कहा कि मैं अमाल का वसीला मानता हूँ लेकिन रसूलुल्लाह उसका वसीला नहीं मानता। क्या कहा? कि मैं अमाल के वसीले को तो जायज समझता हूँ लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले को जायज नहीं समझता। आपने फरमाया अच्छा, आपने फरमाया मुझे ये बताओ, तुम अमाल के वसीले को जायज समझते हो, तुम्हारे पास कोई ऐसी नमाज है कि जिसके लिए तुम्हारे पास गारंटी हो कि ये मकबूल है? कहा नहीं, कोई ऐसी नमाज नहीं है। कहा तुम्हारे पास कोई रोजा ऐसा है जिसके लिए तुम्हारे पास गारंटी हो कि ये रोजा कबूल है? कहा नहीं, कोई ऐसा रोजा नहीं है। कहा तुम्हारे पास कोई तहज्जुद ऐसी है कि जिसके पास ये तुम्हारे पास गारंटी हो कि ये तहज्जुद कबूल है? कहा नहीं, कोई ऐसी तहज्जुद नहीं है जिसके लिए गारंटी हो कि ये कबूल हुई है। कहा तुम्हारे पास कोई जिंदगी का ऐसा सजदा है जिसमें तुम कसम खा के कह सको कि मेरा वो सजदा कबूल है? कहा नहीं, मकबूल होने की गारंटी नहीं है, पता नहीं पड़ी तो है अल्लाह की बारगाह में कबूल है या नहीं। ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ने कहा कि क्या रसूलुल्लाह की जात पे गारंटी है या नहीं कि मकबूल है? कहा रसूलुल्लाह
کی ذات کے مقبول ہونے پہ کوئی شک ہے؟ کہا توبہ توبہ، ان کی مقبولیت میں شک تو انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ حضرت ضیاء الدین مدنی نے کہا عجیب لوگ ہو، جس کی مقبولیت میں شک ہے اس کا تو وسیلہ بنا رہے ہو، اور جس کی مقبولیت میں شک کافر کر دیتا ہے اس کے وسیلے سے بھاگتے ہو۔ کہا جب بھی ہاتھ اٹھاؤ مصطفیٰ کا وسیلہ مانگو، جو مانگو کہ اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ اللہ 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 جب مصطفیٰ کا وسیلہ مانگو گے، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، ان کو آج یہ الجھن ہوتی ہے نبی کا وسیلہ کیوں مان لیا؟ نہ مانو تمہیں اپنی زندگی اور عقیدے مبارک ہو، اپنے عقیدے کے ساتھ وہاں جانا جہاں کے مستحق ہو۔ ہم تو حضور کے وسیلے کے قائل ہیں، ہم تو حضور کا وسیلہ مانتے ہیں۔ اب سنو، یہ کہتے ہیں کہ آج جائز ہے یا نہیں؟ آؤ ہم بتاتے ہیں۔ رسول اللہ کا وسیلہ تب بھی مانگا گیا جب رسول اللہ کا میلاد بھی نہیں ہوا تھا۔ میں جلدی سے ہر بات کو صحیح حدیث پیش کروں گا۔ پھر رسول اللہ کا وسیلہ، اس پہ قرآن بھی شاہد ہے اور حدیث بھی شاہد ہے، میں بھی ثبوت پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ کا وسیلہ اللہ سے تب بھی مانگا جاتا تھا جب رسول اللہ کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر رسول اللہ کا وسیلہ، اس پہ حوالہ مضبوط ہوگا لیکن مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کو الجھن ہوگی اس حوالے پہ۔ رسول اللہ کا وسیلہ تب بھی مانگا گیا اللہ سے جب رسول اللہ کا میلاد ہو گیا تھا لیکن اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ اس پر بھی بخاری شاہد ہے، میں بھی عرض کرتا ہوں تب بھی مانگا گیا جب میلاد ہو گیا تھا لیکن اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ پھر رسول اللہ کا وسیلہ تب بھی اللہ سے مانگا گیا جب حضور نے اعلان نبوت کیا، صحابہ نے حضور کے سامنے حضور کا وسیلہ مانگا گیا، اور آج بھی حضور کا وسیلہ مانگنا یہ حضور کی حدیث سے جائز ہے۔ سب سے پہلے حضور کا وسیلہ کب مانگا گیا؟ امام حاکم نے اس کا نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 72 محدثین نے کہا ہے کہ 72 محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، 72 حوالوں سے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے نا، اس روایت کا امام حاکم نقل کر رہے ہیں اور 72 حوالوں سے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے وہ معاملہ ہوا اس کے سبب ایک عرصہ طویل، سینکڑوں سال گزر گئے، آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ کر رہے ہیں لیکن وہاں سے پیغام رضا نہیں آ رہا۔ ایک دن آدم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تجھے تیرے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں میری توبہ کو قبول فرما لے۔ لمحہ میں پیغام رضا آ گیا۔ اب یہاں پر محدثین نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو آدم علیہ السلام کو پہلے دن یہ توفیق دے دیتا۔ آدم علیہ السلام سینکڑوں سال توبہ نہ کرتے، پہلے دن ہی حضور کا وسیلہ پیش کرتے اور پہلے دن ہی بات بن جاتی۔ محدثین کہتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی، اللہ قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو بتانا چاہتا تھا دیکھ لو جب ہمارے سچے نبی کی بات رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہو رہی تو تم کس بات کے مولی ہو۔ پھر اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام آپ سے پہلے یہ جو یہود تھے نا، جب یہ کفار کے خلاف برسر پیکار آتے تھے نا تو یہ آپ کا وسیلہ پیش کر کے ہم سے فتح مانگتے تھے اور آپ کے وسیلے سے ہم ان کا فتح عطا فرماتے تھے۔ اب اس کی تفسیر میں امام علوسی امام علوسی کہتے ہیں، اپنی تفسیر میں امام علوسی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ یہود کیا کرتے تھے، وہ یہود جب بھی کفار کے خلاف جنگ کرتے تھے نا تو وہ تورات کو کھولتے تھے اور تورات میں کھول کے اپنے نبی کا وسیلہ پیش نہیں کرتے تھے، وہ مقام نکالتے تھے جہاں رسول اللہ کا ذکر ہے، اس مقام پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تیرے یہ نبی جنہوں نے سب نبیوں کے آخر میں ختم نبوت کا تاج سر سجا کے آنا ہے، جن کا تو نے اپنی کتاب میں اتنے اہتمام سے ذکر کیا ہے، یا اللہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں فتح عطا فرما۔ وہ یہود حضور کا وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اللہ ان یہود کو حضور کی وجہ سے فتح عطا فرماتا تھا۔ امام علوسی کہتے ہیں خود سوچو اگر کوئی یہودی رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگے اللہ اس کے دعا کو رد نہیں کرتا، اگر رسول اللہ کے میلاد کے بعد رسول اللہ کا امتی رسول کے وسیلے سے مانگے گا تو اس کے بعد
कैसे रद्द हो। अल्लाह या रसूल अल्लाह का वसीला दो। हुजूर से पहले यहूद भी मांगा करते थे। फिर हजरत जाबिर ने हुजूर के सामने अशार पढ़े, हजरत अब्बास ने अशार पढ़े, कहा या रसूल अल्लाह अगर कश्ती नूह को किनारा मिला तो वसीला आप बने। या रसूल अल्लाह अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी ना चल पाई तो वसीला आप बने। या रसूल अल्लाह अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग बाग बनी तो वसीला आप बने। या रसूल अल्लाह जिसको जो कुछ मिला आपके वसीले आपके सदक़े से मिला। फिर हुजूर का ऐलान नबूवत हुआ। मेरे पास दो पहलू और बयान करने हैं। हुजूर का ऐलान नबूवत हुआ, हुजूर का मिलाद हुआ, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, हुजूर का बचपना है। अल्लाह अकबर। मक्का में कैद साली हो गई, मक्का में कैद साली हो गई, बारिश नहीं हो रही थी, अमवात होना शुरू हो गई। बारिश न होने की वजह से लोग मरना शुरू हो गए। अल्लाह अकबर। बारिश होना बहुत जरूरी था वरना बीमारियां हो रही थी। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर को पकड़ा, जाकर ले गए मताफ में, दीवार काबा के साथ लगाया, बुतों से नहीं मांगा, हाथों को अल्लाह के आगे उठाया, हाथों को अल्लाह के आगे उठाया, हाथों को उठा के कहा या अल्लाह इस सोने चेहरे वाले जवान के सदके से बारिश बरसा, इस सोने चेहरे वाले जवान का सदका हम पे बारिश नाजिल फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला मांगना था, उसी वक्त मक्का में बहरान रहमत शुरू हो गई। फिर जब हुजूर की उम्र 45 बरस हुई, हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर के शान में अशार कहे और ये अशार बुखारी में भी मौजूद है। इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल-जामे सही में ये अशार नकल किए। इमाम बुखारी ने हजरत अबू तालिब के ये अशार नकल किए। जब हुजूर की उम्र 45 बरस हुई, ऐलान नबूवत के 5 साल के बाद हजरत अबू तालिब ने अशार कहे और अशार क्या थे कि ये जो रसूलुल्लाह है, ये जो सोने चेहरे वाले जवान हैं, इनके सदके अल्लाह से बारिश मांगी जाती है, इनके सदके अल्लाह बारिश देता है। ये यतीमों के मलजा और बेवाओं के फरियाद रस कहलाते हैं। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। यह अशार है हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के और ये मौजूद बुखारी में है कि हम इनके वसीले से बारिश मांगते थे और अल्लाह बारिश अता फरमाता था। अब मैंने जल्दी से बयान करना है कि हुजूर के मिलाद के बाद, हुजूर के मिलाद के बाद हुजूर का वसीला, इस पर एक आध हदीस आपकी आगे बयान कर देता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को नकल किया है और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस का वो इमाम है जो सिर्फ सनद नहीं लाता बल्कि हदीस का दर्जा भी बताता है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को नकल किया और कहा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह। और वह हदीस क्या है? इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया इस हदीस को और कहा कि यह हदीस हसन का दर्जा रखती है, सही हदीस है। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नाबीना सहाबी हाजिर होते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की कि या रसूलल्लाह जिंदगी अंधेर है, मुझे आंख अता फरमा दीजिए, मुझे आंख अता फरमाइए। अब सहाबा से बढ़ के तौहीद कौन जानता था? सहाबा को पता था कि नबी सिर्फ पैगाम देने नहीं आया, नबी सिर्फ कासिद नहीं है, नबी मुख्तार कुल बन के आया। हजरत उस्मान बिन हनीफ हदीस के रावी, नाबीना सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर, अर्ज की या रसूलल्लाह जिंदगी अंधेर है, अंधा हूँ, कुछ नजर नहीं आता, मुझे आंख अता फरमाइए। अगर हुजूर चाहते हैं ना, हुजूर ने ऐसा भी किया है। एक बादशाह अपना नाबीना बच्चा हुजूर की बारगाह में लेके आया, हुजूर ने अपना लुआब निकाला, उसकी आंखों पे लगाया, हुजूर का लुआब लगना था, वो देखना शुरू हो गया। ऐसा भी हुआ है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत कतादा की निकली हुई आंख उस मकाम पर रखी और वो उस आंख से देखना शुरू हो गया। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाले बीमारों को शिफा का रास्ता बताना चाहते थे। नाबीना सहाबी हुजूर की बारगाह में या रसूलल्लाह आंख अता फरमा, हुजूर चाहते तो लुआब लगाते और देखना शुरू हो जाते, लेकिन क़यामत तक आने वाले बीमारों को बताया कि कुछ चाहिए हो तो कैसे मांगना है। हैरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर यहाँ कोई भी बीमार बैठा है ना, कोई भी बीमार बैठा है, खानकाह में करतब सर्कस नहीं होता, खानकाह में हदीस के मुताबिक इलाज बताया जाता है। वो बड़े गौर से सुने, ये इलाज मेरे मुस्तफा ने खुद बताया है, ये वो इलाज है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान अक़दस से खुद बताया। कोई भी बीमारी हो, और तो और अल्लामा इब्न तैमिया ने भी इसको नकल किया है,
یہ غیر مقلدوں کا امام ہے علامہ ابن تیمیہ، اور اس نے بھی کہا ہے یہ صرف عثمان بن حنیف جس حدیث کے راوی ہیں اس نابینا کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والے ہر بیمار کے لیے یہ موجود ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا جو غیر مقلدوں کا امام ہے، کوئی بھی بیمار ہے تو اس کو سن لے۔ حضور علیہ السلام کی جب بارگاہ میں اس نابینا صحابی نے عرض کی نا یا رسول اللہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، بینائی عطا فرمائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر جاؤ، گھر جا کے 2 نفل پڑھو، حاجت کے 2 نفل پڑھو، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور اس انداز سے دعا کا آغاز کرو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں، اور پھر اپنی حاجت عرض کرو۔ جب حاجت عرض کر لو نا تو پھر کیا کرو؟ پھر گھر جا کے مجھے پکارو۔ سامنے بیٹھا ہے صحابی لیکن حضور فرما رہے ہیں گھر جا کے مجھے پکارو، بتا رہے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے، کہا کروں کیوں تجھ سے التجا، میرے سرکار سنتے ہیں، تو اپنا کام کر بادے صبا، میرے سرکار سنتے ہیں۔ کہ گھر جا کے مجھے پکارو اور عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کریم کے حضور اپنی حاجت عرض کر دی ہے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے حضور میری سفارش فرما دیجیے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ گیا، کچھ دیر بعد وہی صحابی اسی مجلس میں واپس آیا، اللہ اس کو بینائی عطا کر چکا تھا، اللہ اس کو بینائی عطا کر چکا تھا۔ اور تو اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ حکم اب قیامت تک کے لیے ہے۔ وسیلہ مصطفیٰ کی ایک بہت بڑی دلیل یہ آیت بھی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا، مجھ کو ناراض کر بیٹھو، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کے کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو۔ بندہ مدینہ شریف پہنچ بھی گیا، اللہ سے معافی مانگ بھی لی، کہا یا اللہ اب تو راضی ہو گیا؟ کہا اصل بات تو ابھی رہتی ہے، یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا واستغفر لهم الرسول، اب رسول کو منا، رسول تیری سفارش کرے، رسول اللہ تمہاری سفارش کرے۔ وسیلہ ہے کیا کہ حضور سفارش کرے، حضور کا صدقہ ہو۔ کہا واستغفر لهم الرسول، رسول تمہاری سفارش کرے۔ جب رسول سفارش کر دیں گے تو لوجد اللہ توابا رحیما، پھر ضرور پاؤ گے تم مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے سے، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب پہ اپنی رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس محفل کے سجانے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔